شفا اللہ دیتا ہے دوا انسان کرتا ہے شفا اللہ دیتا ہے شفا اللہ دیتا ہے اور یہ بھی بطور خاص ارشاد ہو چلو پھر آشنا کر لیں کہ پیشانی کو سجدوں سے چلو شفا اللہ دیتا ہے اور یہ بھی من بطور خاص علیہ فرمایا جزاک اللہ اگر نعت پاک کے چند سے سماعت فرمائیں کہ اے فلک میں اٹھانے پہ اترا گئے جانیے تجھے
بہتر اٹھا لاؤں گا اے فلک میں اٹھانے پہ اترا میں جاننے تجھ سے بہتر اٹھا لاؤں گا چاند سورج ستارے اٹھا لاؤ تم چاند سورج ستارے اٹھا لاؤ تم میں مدینے سے کر اٹھا لاؤں گا میں مدینے سے کر اٹھا لاؤں گا اے فلک میں اٹھانے پہ اترا میرے جان لے تجھ سے بہتر اٹھا لاؤں گا چاند سورج ستارے اٹھا لاؤ تم میں مدینے سے کر اٹھا لاؤں گا ماشاءاللہ سبحان ماشاءاللہ یہ تھے حافظ محمد چاند جنہوں نے ماشاءاللہ نعت پاک کے چند اشعار پیش کر کے مجمع کو چار چاند لگا دیے ہیں اب میں بغیر کسی تمہید کے مقرر ذیشان حضرت مولانا مفتی محمد ارشاد قاسمی صاحب ناظم تعلیمات مدرسہ دعوت الحق کھجوری سے گزارش کروں گا کہ دل کے احساس کو لفظوں کا سمندر دے دے پھول کے ہاتھ میں جذبات کا خنجر دے دے شیشہ دل کی تمنا کا بھرم رکھنا ہے جو ہر عشق و وفا کا یا کوئی پتھر دے دے میرے ماشاءاللہ کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہیں حضرت مولانا مفتی محمد ارشاد قاسمی صاحب متظل العالی کا برکات عمران پیچھے والا اور اس کے اندر جہیز کا مطالبہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بقرعید کے موقع کے اوپر منڈیوں میں بکرے بکتے ہیں ہے نا ایسے ہی ہمارے سماج کے اندر معاشرے کے اندر جس کو کہ ہمارے آقا آپ کے آقا و مولا محسن انسانیت کالی کملی والی سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا تھا اتنا آسان طریقہ تھا روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین سب سے خوبصورت سب سے افضل ترین جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجد ہے اور سب سے بری اگر کوئی جگہ ہے تو وہ بازار ہے آپ اندازہ لگائیں کہ آقا مدنی شہنشاہ بتا کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے یعنی نکاح کے لیے اگر جگہ مسجد کا انتخاب کیا جائے اور جہیز سے اپنے آپ کو اجتناب کیا جائے پرہیز کیا جائے اس کا نقصان کتنا بڑا ہے معلوم ہے آج آپ کے پاس بالوزر ہے اس کا شریعت کے خلاف اور اسلام کے خلاف آقا کی سنت کے خلاف آپ نے اس نسل کو اہتمام کیا جس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلم بیٹیاں مسلم لڑکیاں ارتداد کی طرف جا رہی ہیں وہ مرتد ہو رہی ہیں ان کے ارتداد سے بچانے کی اگر ڈیوٹی کسی کی ہے تو معاشرے کے اندر سب سے اہم ترین ڈیوٹی وہ علماء کی ہے علماء اس کے اوپر قدغن لگائیں علماء اس کو بریک دیں اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو ایکٹیو ہوں گے معاشرے کے اندر کتنا بیار ہوا حضرت مولانا خلیل اور حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نفر اللہ قامت برکاتہم نے اپنی ایک رپورٹ کے اندر بتایا کہ ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں ہماری بچیاں جو اسکولوں کے اندر کالجوں کے اندر یونیورسٹیوں کے اندر تعلیم حاصل کر رہی ہیں کم و بیش 12 لاکھ مطلب مسلم لڑکیاں مرتد ہو گئی ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے کہ
ہم نے جہیز کی اس لعنت کو اتنا عام کر دیا کہ جس کی وجہ سے ان کے والدین اس بوجھ کو نہیں جھیل پا رہے ہیں. لڑکیاں مرتد ہونے کے اوپر مجبور ہو رہی ہیں. نسل کی نسل مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہیں. ان کو بچانا، ان کو روکنا، یہ سب قوم کے رہنماؤں کی، نیتاؤں کی، پیشواؤں کی، علماء کی، سب کی ذمہ داری اجتماعی ہے. فرد ملت قائم ہے سب سے، تنہا کچھ نہیں ہوتا. اکیلا میں بولتا ہوں. ہمارے اکیلے بولنے سے مسئلے کا یہ مسئلے کا حل نکلنے کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ آپ اور ہم مل کر کے قرآن کے علم بردار بنیں، قرآن کی پیروی کریں، آقا کی سنتوں کو زندہ کریں. قرآن نے جب فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پہ اسلام میں تم داخل ہو جاؤ. ہم مطلب ادھورا اسلام کو مانتے ہیں؟ کون سا اسلام پہ ہم ماننے والے ہیں؟ اسی لیے آگے اسی آیت میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطانوں کی پیروی مت کرو. یہ جہیز کا مطالبہ کر کے کتنی بیٹیوں کو مطلب تم نے سولی پہ چڑھا دیے، کتنی بیٹیاں نظر آتش ہو گئی، کتنی بیٹیاں دریاؤں میں کود کر کے اپنی جانیں دے ڈالی، کتنی بیٹیاں اس جہیز کی لعنت کی بنیاد پر وہ مطلب جو ہے ارتداد کی راہ کو اختیار کر لیا. ان صورتوں کے اندر ہمارے اوپر بھی اپنے آپ میں کوئی نہ کوئی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے. ہم یہ ارادہ کریں گے، عزم کریں کہ انشاءاللہ اس برائی کو ہم ختم کریں گے. اس لیے فرمایا خدا نے اس قوم کی حالات نہیں بدلی جن کو خود نہ ہو اپنے بدلنے کا خیال. آپ جب تک کہ آپ اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرنا چاہیں گے، بدلاؤ پیدا نہیں کرنا چاہیں گے، آپ کو کوئی نہیں بدل سکے گا. دنیا کی کوئی طاقت نہیں. جتنے مولوی بلا لیو، جتنے ہی علماء کو بلا لیو، جتنے ہی اصلاح معاشرہ کا پروگرام کر لیو، یہ گھنٹوں کا مسئلہ زمانے سے مطلب جس برائی کے اندر دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، گلے تک مطلب جو ہے، گردن تک مطلب جو ہے ہم پھنسے ہوئے ہیں، ان کو مطلب 5 منٹ کی اس مطلب واضح و نصیحت سے دلدل سے نکال لیں گے. ہے ممکن؟ بدلنے کی کوشش کریں. آج ہم سب کی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ قرآن کریم کی ان آیات کریمہ کے اوپر غور و فکر کریں، عمل کرنے کی کوشش کریں. فائدہ مطلب جو ہے جہیز کے مطالبہ کرنے والے یہ غور کریں. ابھی کی بات بتا رہا ہوں. جہیز کو مطلب لڑکے کے ماں باپ مطلب بہت منت سماجت کر کے انٹرنیشنل فقیر بن کے مانگ تو لیتا ہے، لیکن اس انٹرنیشنل فقیر کو بھی اس کے جہیز کے سامان کو استعمال کرنے کی اجازت ماں باپ کو نہیں ہوتی ہے. ان کے مطلب جو ہے ساتھ ابھی کی بات ہمارے سامنے ایک بہو نے عزت کے ساتھ اپنے سسر سے کہہ دیا کہ ابا میں آپ سے بڑے ادب کے ساتھ عزت کے ساتھ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری باپ بھائی جو ہے نا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں پرسنل استعمال کے لیے دیا، ٹھیک ہے نا؟ اس کو اگر آپ استعمال کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی شان میں گستاخی کر جاؤں. اس سے پہلے کہ میں آپ کے ہاتھ سے چابی چھین لوں، آپ کی آبرو ریزی ہو، آپ کی عزت اترے،
इससे पहले ही चाबी हाथ अलमारी पे रख के चले जाइयो और चाबी को यानी जो बाइक इस्तेमाल करेंगे ना उस बाइक को आपकी तलाक दे देनी है। बाइक को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। माशरे के अंदर ये बिगाड़ वो मतलब माँ बाप जिसने अपने ऊपर गुनाहों का बोझ ले लिया उस माँ बाप को इस्तेमाल करने की इजाजत, वो सामान जो घरों के अंदर है बहू सास को इस्तेमाल करने की इजाजत, कहे को फिर ये मुसीबत तू पाल दिया भाई, इनको टाल दे, अपने लिए जहन्नुम को दावत ना दो। अल्लाह ने फरमा दिया कि इस्लाम में मुकम्मल दाखिल होना है तो मुकम्मल दाखिल हो जाओ और सुन्नत रसूल के मुताबिक शादी ब्याह का इरादा करो। ये नाम वाम नहीं होता इससे, कभी मतलब जो है मतलब डुप्लीकेट मतलब जो है नाक ऊपर करने का मसला यहाँ खड़ा मत करियो। उलमा से मालूम करना, मौत के बाद जब कब्र में डालते हैं ना तो सबसे पहले जिस्म के जितने आज़ा हैं उनमें सबसे पहले जो सड़ती और गलती है वो नाक होती है। जिस नाक के लिए दुनिया के अंदर तुमने गुनाहों का मतलब समंदर इकट्ठा कर लिया, वही नाक तुम्हारी सबसे पहले गलेंगी, सड़ेंगी, कटेंगी, तबाह बर्बाद होंगे। इसलिए इसका नाक वाक का मसला नहीं बनाना चाहिए ना। हाँ, आज इसी की वजह से अभी की बात है, हमारे पास एक मसला आया, यही मतलब खजूरी का मसला था। लड़की खजूरी की है, मुस्तफाबाद का लड़का है, दोनों के बीच मतलब जो है शादी ब्याह से पहले क्या बोला भाई उसको मंगनी, हाँ मंगनी करवाया, 2.5 लाख रुपए उसके अंदर उन्होंने खर्च करा। बाद में लड़की वाले को पता लगा कि लड़के के अंदर कुछ बैग से हल्का फुल्का वो निकल गया। कल लगा ऐब जो जाहिर हुआ, उन्होंने रिश्ते को